قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام قرآن۔ سورہ بنی اسرائیل ہمارے مطالعے میں رہی، اور اس صورت مبارکہ کی کل 111 آیات ہیں۔ اس صورت مبارکہ کی ابتدا لفظ سبحان سے ہوتی ہے، اور اس صورت مبارکہ کا جو اختتام ہے وہ اللہ کی حمد پر ہوتا ہے۔ اس صورت مبارکہ سے متعدد آیات احکام کی تفسیر اس پروگرام میں آپ نے سماعت کی، اور آج جو آخری دو آیات ہیں، آیت نمبر 110 اور آیت نمبر 111، ان کی تفسیر اللہ نے چاہا تو ہم سنیں گے، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ بعض نمازوں میں قرات بلند آواز سے ہوتی ہے جب ہم جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور بعض میں بلند آواز سے نہیں ہوتی۔ اس کا کیا پس منظر ہے؟ ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے جس طریقے سے اس صورت مبارکہ کی ابتدا لفظ سبحان سے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ لفظ سبحان ایک تسبیح ہے، یہ تسبیح ایک اعتقاد سکھاتی ہے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہر عیب کی نفی کرنی ہے۔ کچھ اور ایسی چیزیں تھیں کہ جو لوگ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں اور اللہ ان سے بری ہے۔ بلا شبہ اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، بلا شبہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، بلا شبہ اسے اپنی عزت کے لیے کسی کے محتاجی نہیں ہے۔ آخری آیت مبارکہ میں ان چیزوں کو بھی بیان کیا گیا۔ بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کی طرف اور دیکھتے ہیں آج کے پروگرام میں ہم کن عنوانات پر گفتگو کریں گے۔ قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے۔ ناظرین اکرام، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 110 اور 111 کے تحت کن موضوعات پر گفتگو ہوگی، آئیے فہرست ملاحظہ کرتے ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ آیت نمبر 110 کے پہلے حصے کا شان نزول کیا ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے اسماء کی کیا اہمیت ہے۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ آیت مبارکہ کے دوسرے حصے کا شان نزول کیا ہے۔ چوتھا نقطہ یہ ہے کہ مختلف مواقع پر قرات میں آواز بلند کرنے پر اعتدال کس چیز کا نام ہے۔ پانچواں نقطہ یہ ہے کہ آیت نمبر 111 کو آیت عز کیوں کہا جاتا ہے۔ اور چھٹا نقطہ یہ ہے کہ آیت نمبر 111 میں بیان کردہ 4 اہم مضامین کی تشریح۔ ناظرین گرامی، آپ نے ان آیات مبارکہ کے تحت بیان کیے جانے والے نکات کی تفصیل فہرست کی صورت میں ملاحظہ کی۔ بڑھتے ہیں پروگرام کے باقاعدہ آغاز کی طرف، اور سب سے پہلے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 110 کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے۔ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا۔ ترجمہ کنز الایمان۔ تم فرماؤ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جو کہہ کر پکارو سب اسی کے اچھے نام ہیں، اور اپنی نماز نہ بہت آواز سے پڑھو نہ بالکل آہستہ، اور ان دونوں کے بیچ میں راستہ چاہو۔ ناظرین محترم، آیت مبارکہ کی تلاوت و ترجمے سے آپ کو اندازہ ہوا کہ یہ آیت مبارکہ 2 حصوں میں منقسم ہے۔ اس کے 2 مضامین ہیں۔ ایک ابتدائی حصہ ہے جس میں اللہ رب العزت کے اسماء حسنہ کا تذکرہ ہے، اس کا شان نزول الگ ہے، اور ایک دوسرا حصہ ہے جس میں نماز کے تعلق سے قرات کرنے پر آواز کتنی بلند کرنی چاہیے، اس بات کا بیان ہے۔ پہلے حصے کا شان نزول یہ ہے کہ اب اللہ رب العزت کے جو اسماء ہیں، جیسے الرحمن، رحیم، خالق، قدوس، قیوم، یہ صفاتی نام ہیں۔ ناظرین گرامی، بلا تشبیہ و تمثیل یوں سمجھیے کہ ایک شخص ہے، اب وہ معتدل قد کا ہے، وہ خوبصورت ہے،
وہ بااخلاق ہے، وہ نمازی ہے، وہ درود پاک زیادہ پڑھنے والا ہے۔ اب یہ جتنی بھی چیزیں بیان ہو رہی ہیں یہ اس کے اوصاف کہلائیں گے۔ ہم نے ایک شخص کو لیا، اس شخص کو لے کر کچھ اوصاف اس کے بیان کیے، تو ان اوصاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ درود پاک پڑھنے والا کوئی اور، خوبصورت کوئی اور، بااخلاق کوئی اور، بلکہ موصوف اور صفت کا جو تعلق ہوتا ہے اس میں موصوف ایک ہی ہوتا ہے اور اس کی جو صفات ہیں وہ ایک سے زیادہ ہوتی ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہوتی۔ تو اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے جو کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کی نماز ادا فرما رہے تھے اور آپ سجدے کی حالت میں تھے۔ آپ کے لبہائے مبارکہ سے یہ الفاظ نکل رہے تھے، یا رحمان یا رحیم۔ اللہ تعالیٰ کو صفاتی ناموں کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یاد فرما رہے تھے کہ ابو جہل کا گزر ہوا۔ اس نے جب یہ آواز سنی وہ کہنے لگا کہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ایک معبود کو پکارو اور خود اتنے سارے معبودوں کو پکار رہے ہیں۔ یا تو اسے بات سمجھ میں نہیں آئی یا وہ حقیقت کو جانتے ہوئے اس نے ایک پروپیگنڈا کیا۔ بعض اوقات حقیقت واضح ہوتی ہے لیکن پروپیگنڈا کرنے کے لیے اسے الفاظوں کا، نظریات کا جامہ پہنا کر کنفیوژن پیدا کی جاتی ہے۔ لہٰذا ابو جہل نے بھی یہی کیا اور اس نے ایک حقیقت کو بھانپتے ہوئے اس کا ایک غلط مطلب بیان کرنے کی کوشش کی۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کو نازل فرمایا، قُلِ ادعوا اللہ۔ اب لفظ دعا جو ہے اس سے یہ نکلے ہیں، اردو کا جو صیغہ ہے۔ اب لفظ دعا کے کئی معنی آتے ہیں۔ ایک معنی آتا ہے پکارنا، ندا کرنا۔ مفسرین نے لکھا کہ یہاں یہ لفظ پکارنے کے معنی میں نہیں ہے بلکہ تسمیہ رکھنے کے معنی میں ہے، نام رکھنے کے معنی میں ہے۔ اور کنز ایمان شریف میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی پس منظر میں اس آیت مبارکہ کا ترجمہ کیا ہے۔ تم نام رکھو اللہ، اللہ کہہ کر یاد کرو، یا پھر اس کا نام رکھو رحمان، ایما تدعو، کسی بھی اس کے نام سے پکارو، فلہ الاسماء الحسنی، اس کے جتنے بھی اسماء ہیں سارے کے سارے خوبصورت ہیں، سارے کے سارے اعلیٰ ہیں، سارے کے سارے برتر ہیں۔ تو ناظرین کرامی، یہاں ایک فلسفہ بیان کیا گیا کہ اللہ کے جو اسماء ہیں، جو اس کی صفات ہیں، وہ اس کی ذات کا غیر نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ رحمان کوئی اور ہو، رحیم کوئی اور ہو، بلکہ اللہ رب العزت موصوف، اور یہ جو بقیہ نام ہیں یہ اللہ کی صفات ہیں۔ اللہ رب العزت کو پکارنے کے تعلق سے، اسے یاد کرنے کے تعلق سے یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ اللہ رب العزت کے جو اسماء ہیں یہ توقیفی ہیں۔ توقیفی کا مطلب یہ ہے کہ کسی انسان کے مقرر کردہ نہیں ہے، بذریعہ وحی ان کی خبر دی گئی ہے۔ تو یہ اسماء اللہ کے رکھے ہوئے ہیں، تو اللہ کے جو نام ہیں یہ توقیفی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس کے توقیفی ناموں سے پکارنا چاہیے جس کی ہمیں خبر دی گئی ہے۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں۔ یہ بات آدھی ٹھیک ہے کہ 99 بھی اللہ کے نام ہیں جو مشہور ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے اور اسماء نہیں ہیں۔ جو مشہور ہے، جن کی فضیلت آئی ہے، وہ 99 اسماء ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے اس کے علاوہ بھی اسماء ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اس آیت مبارکہ کا شان نزول بیان کیا گیا۔ چنانچہ ایک روایت یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ابتدائی ایام میں بسمک اللہم سے تحریر لکھا کرتے تھے، لیکن جب قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس کے بعد نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مکتوب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا شروع کیا۔ اب کفار کو
یہ اسما سن کے تعجب ہوا اور انہوں نے یہ باتیں کی کہ رحیم کو تو ہم جانتے تھے، یہ رحمان کون ہے؟ لفظ رحیم اور لفظ رحمان دونوں کا مادہ اگرچہ کہ رحم ہے، لیکن رحمان کا جو معنی ہے یہ ہے کہ جو دنیا میں بھی رحم کرے اور جو آخرت میں بھی رحم کرے۔ رحیم کا معنی یہ ہے کہ جو دنیا میں رحم کرے۔ یہی وجہ ہے کہ لفظ رحیم کا اطلاق بندوں پر بھی کر سکتے ہیں اور قرآن پاک میں کیا گیا بھی ہے، لیکن لفظ رحمان جو ہے اس کا اطلاق بندوں پر نہیں کر سکتے۔ بعض لوگ رحمان 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 کر کے پکار رہے ہوتے ہیں، اگر اس کا نام عبد الرحمن ہے تو بھائی آپ عبد الرحمن پکاریں، کیونکہ یہ لفظ اتنا اعلیٰ ہے، اتنا عظیم ہے کہ بندے اس لفظ کے لائق ہیں ہی نہیں۔ اس کا معنی ایسا ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے کچھ اسماء ایسے ہیں جنہیں عبد کے بغیر بیان کرنا درست ہے۔ مثال کے طور پر جبار ہے، عبد الجبار لکھنا ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر رؤوف ہے، اس سے پہلے عبد لگانا اور عبد الرؤوف کہنا ضروری نہیں ہے۔ کچھ اسماء ایسے ہیں کہ جن سے پہلے عبد لگانا ضروری ہے، بندوں کو ان اسماء سے نہیں پکارا جا سکتا۔ اس میں خالق کا لفظ ہے، اس میں رزاق کا لفظ ہے، اس میں قیوم کا لفظ ہے، اس میں قدوس کا لفظ ہے اور اس میں رحمان کا لفظ ہے۔ یہ 5 اسماء بطور خاص علماء نے ذکر کیے۔ اب قیوم کا جو معنی ہے وہ بھی ایسا ہے کہ جو بندے اس کے لائق نہیں ہیں، لیکن ہمارے ہاں تو اشتہاروں پہ چھپا ہوتا ہے قیوم زمان اور فلاں قیوم اور فلاں قیوم، تو یہ ہرگز درست بات نہیں ہے، علماء اس سے منع فرماتے ہیں۔ ایک شان نزول مفسرین نے یہ بیان کیا کہ اہل کتاب نے شکوہ کیا کہ آپ لفظ رحمان کا ذکر بہت کم کرتے ہیں۔ توریت میں تو اس کا بہت زیادہ ذکر تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کو رحمان کہہ کے بکثرت یاد کیا گیا تھا۔ تب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب کو اس کا جو ذاتی نام ہے اللہ اس سے پکارتے ہیں یا پھر رحمان کہہ کر پکارتے ہیں تو دونوں درست ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ ناظرین گرامی، قرآن پاک کے جو بنیادی موضوعات ہیں ان بنیادی موضوعات میں سے ایک موضوع ہے اللہ رب العزت کی معرفت۔ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی تعریف قرآن پاک میں بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ تعالیٰ رزاق ہے، اللہ رب العزت بدیع السماوات والارض ہے، یعنی بنانے والا ہے۔ قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ رب العزت کی کیا شان ہے، اللہ رب العزت کے کیا اوصاف ہیں، اللہ رب العزت کی ذات کن اعلیٰ خوبیوں سے متصف ہے۔ ناظرین محترم، قرآن پاک ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت سکھاتا ہے، 2 انداز سے سکھاتا ہے۔ ایک تو صیغوں کی صورت میں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، یہ فرمایا، یہ فرمایا، افعال کی صورت میں، جسے ہم عرف عام میں اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ درست نہیں سمجھتا میں ایکٹیویٹی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کیا، اللہ تعالیٰ کی شان کیا، اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے کیا کیا اور وہ اپنے متعلق کیا بیان فرماتا ہے۔ ان چیزوں کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ کے متعلق ہمارا ایمان پختہ ہوتا ہے۔ ہم اللہ رب العزت کی ذات مبارکہ کے تعلق سے بنیادی جو عقیدے ہیں ان کا اقرار کرتے ہیں۔ تو دوسری جو بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبر دی وہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی صفات کی خبر دی۔ یہاں یہ فرمایا گیا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور سورہ حشر میں فرمایا گیا لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ بلا شبہ اللہ کے انتہائی عمدہ نام ہے۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں یہ صفاتی نام ہے، یہ نام اللہ رب العزت کی ذات مبارکہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، معرفت بیان کرتے ہیں، تعارف بیان کرتے ہیں، اور علماء نے ان اسماء کی تشریحات بیان کی ہیں، شرح بیان کی ہیں، ان کے پس منظر میں بنیادی عقیدے بیان کیے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا عظیم موضوع ہے اور اس عظیم موضوع کی ہمیں پہچان ہونی چاہیے، اس کو ہمیں پڑھنا سیکھنا چاہیے۔ اور خود اللہ رب العزت کے جو اسماء ہیں، اللہ اکبر، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں ان للہ 99 اسما، بلا شبہ
اللہ کے 99 نام ہیں، مئتن الا واحدہ من احصاها دخل الجنہ، جو ان کو پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ بہت ساری برکتیں ہیں جو اللہ کے ناموں سے ہمیں حاصل ہوتی ہیں، تو وقتاً فوقتاً اللہ رب العزت کے جو اسماء حسنہ ہیں وہ ہمیں پڑھ لینے چاہیے۔ ناظرین کرامی، بڑھتے ہیں اگلے نقطے کی طرف۔ اس آیت مبارکہ کا یعنی آیت نمبر 110 کا جو دوسرا حصہ ہے، اس کا شان نزول کیا ہے؟ ناظرین محترم، اگلے حصے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَجْهَرْ بِالصَّلَاةِ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام جب بلند آواز سے قرآن پاک پڑھا کرتے تھے تو کفار جو ہیں وہ آپ کا مذاق اڑاتے تھے۔ نبی اکرم علیہ السلام نے آہستہ آواز میں پڑھنا شروع کر دیا، اتنی آہستہ آواز میں کہ آپ کے جو اصحاب ہیں، صحابہ کرام ہیں، انہیں بھی آپ کی تلاوت سنائی نہیں دیتی تھی۔ پھر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ نہ تو آپ بہت زیادہ بلند آواز سے پڑھیں اور نہ اتنا کہ صحابہ کرام کو بھی سنائی نہ دے، وابتغی بین ذالک سبیلا، بلکہ بہت زیادہ بلند آواز اور آہستہ آواز کا جو درمیانی راستہ ہے آپ اس کو اختیار فرمائیے۔ ایک روایت یہ ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے مروی ہے کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ دن کی نمازوں میں بلند آواز سے قرات نہ کریں اور رات کی نمازوں میں آہستہ آواز سے تلاوت نہ کریں۔ ناظرین محترم، ایک جو لفظ آہستہ ہے اس کا مفہوم بھی واضح ہونا ضروری ہے۔ لفظ آہستہ کا ایک معنی تو یہ ہے کہ بھئی بہت زیادہ بلند آواز سے نہ پڑھنا، لیکن جب تلاوت آہستہ اور بلند کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہاں مراد کچھ اور ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے سوچنا، بھئی ایک بندے نے ہونٹ ہلائے بغیر قیام کر رہا ہے، وہ اب جناب وہ فرض میں کھڑا ہوا ہے، پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں یوں کھڑا ہے، مجال ہے کہ ہونٹ ہلا لے۔ جب اس نے ہونٹ ہی نہیں ہلائے تو بھلا اس نے پڑھا کہاں ہے؟ اس نے تو سوچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز میں قرات کرنے کا حکم دیا ہے، اور قرات کرنے کے لیے الفاظوں کی ادائیگی ہوتی ہے، لفظ کو اپنے مخرج سے نکالنا پڑتا ہے، اور ادائیگی اسی صورت میں ہوگی کہ جب کم از کم آپ کے اپنے کان آپ کے الفاظ سن لیں اور اسے کہیں گے آہستہ پڑھنا۔ جب تلاوت میں آہستہ پڑھنے کی بات ہوتی ہے تو مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ الفاظوں کی ادائیگی تو کریں گے۔ اگر آپ نے الفاظوں کی ادائیگی نہیں کی تو نماز کا فرض کیسے ادا ہوگا؟ تشہد پڑھنا واجب ہے، وہ وجوب کیسے ادا ہوگا؟ یہ ضروری ہے۔ قنوت پڑھنا واجب ہے، وہ کیسے ادا ہوگا؟ سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، وہ کیسے ادا ہوگا؟ تو یہ ضروری ہے کہ آپ اتنی آواز سے پڑھیں کہ آپ کے جو کان ہیں آپ کی آواز سن لیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آہستہ کا مطلب یہ ہے کہ بالکل ہی نہیں پڑھنا۔ تو جو دن کی نمازیں ہیں ان میں اللہ رب العزت نے نبی اکرم علیہ السلام کو بلند آواز سے قرات کرنے سے منع فرما دیا، لہذا ان نمازوں میں بلند آواز سے قرات نہیں ہوتی۔ اور جو رات کی نمازیں ہیں، یعنی سورج نکلنے سے پہلے فجر پڑھی جاتی ہے، غروب کے بعد مغرب پڑھی جاتی ہے، اور رات ہی کو عشاء پڑھی جاتی ہے، یہ 3 نمازیں ہیں، ان میں بلند آواز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت کرنے کا اذن ہوا، اور آپ علیہ السلام ان نمازوں میں بلند آواز سے تلاوت کیا کرتے تھے۔ امام کا اس موقع پر دونوں مقام کا لحاظ کرنا واجب ہے، یعنی اگر وہ فجر میں، مغرب یا عشاء میں بلند آواز سے تلاوت نہیں کرے گا تو واجب کا تارک کہلائے گا، اور اگر اس نے ظہر میں یا عصر میں بلند آواز سے تلاوت کر لی تب بھی وہ واجب کا تارک کہلائے گا۔ تو بلند آواز کو کہتے ہیں جہر۔ تو جہری نمازیں 3 ہیں، رات کی نمازیں، اور آہستہ کو سر کہتے ہیں، سر راز کو بھی کہتے ہیں، آہستگی۔ تو جو دن کی نمازیں ہیں یہ سری نمازیں ہیں،
جو رات کی نمازیں یہ جہری نمازیں ہیں، تو اس آیت مبارکہ میں فرمایا جا رہا ہے ولا تجہر بالصلاۃ کا، یعنی ایک معنی لیں تو ترجمہ یہ بنے گا ساری ہی نمازوں میں بلند آواز سے تلاوت نہ کریں، ولا تخافت بہا، اور نہ ہی ایسا ہو کہ ساری ہی نمازوں میں آہستہ آواز میں تلاوت ہو، وابتغی بین ذالک سبیلا، بلکہ درمیانی راستہ اختیار کریں، کچھ نمازوں میں آپ نے بلند آواز سے تلاوت کرنی ہے اور کچھ نمازوں میں آہستہ آواز سے تلاوت کرنی ہے۔ اور اس کا ایک معنی یہ بنے گا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو قرآن چونکہ ایک عظیم عبادت ہے، تو اس عظیم عبادت میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ گلا پھاڑ کے بندہ پڑھے، چلانے کی کیفیت بن جائے، بلکہ جو تلاوت کے آداب ہیں اسے ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے تلاوت کی جائے، اور جو حد سے زیادہ تجاوز ہے اس کا مظاہرہ ہرگز نہ کیا جائے۔ یعنی جو جہری نمازیں ہیں اس میں جو تلاوت کرنی ہے وہ حسن اور آداب کے اندر رہتے ہوئے کرنی ہے، یہ نہیں ہے کہ امام چلانے کے انداز میں تلاوت کرنا شروع کر دے۔ اللہ تعالیٰ کو اعتدال پسند ہے، اعتدال کا جو راستہ ہے وہ نہیں چھوڑنا۔ تلاوت کے تعلق سے کئی طرح کے احکام ایسے ہیں جو ہمیں پتہ ہونے چاہیے، خاص طور پر جہر اور سر کے تعلق سے۔ دیکھیے امام جو ہے کب جہر کرے گا، کب سری نماز پڑھے گا، اس کا آپ نے بیان سنا۔ اب اکیلا پڑھنے والا جو ہے ایک طرح سے امام کے حکم میں ہے کہ بھئی دن میں جو نمازیں اس نے پڑھنی ہیں وہ نمازیں آہستہ آواز میں پڑھنی ہیں، رات کی جو نمازیں ہیں وہ چاہے تو بلند آواز سے پڑھ لے اور چاہے تو آہستہ آواز میں پڑھ لے۔ جیسے جماعت میں شرکت نہیں ہو پائی اس کی، ابھی اپنے گھر میں نماز پڑھنا چاہتا ہے تو بلند آواز سے تلاوت کرنا چاہتا ہے تو بلند آواز سے کر سکتا ہے، کیونکہ امام کو بھی بلند آواز سے کرنے کا حکم ہے، لیکن منفرد کو اختیار ہے۔ لیکن دن کی جو نمازیں ہیں یہ لازمی طور پر امام اور تنہا آدمی دونوں کو آہستہ آواز سے پڑھنی ہوگی۔ اگر اس آیت مبارکہ کا ایک عمومی مضمون لیا جائے، ولا تجہر سے مراد مطلق تلاوت ہو، تب بھی علماء نے بیان کیا کہ بہتر یہ ہے، یعنی جیسے کہ بخاری شریف میں ہے کہ حاجت سے زیادہ اس قدر بلند آواز سے پڑھنا کہ اپنے یا دوسروں کے لیے تکلیف ہو مکروہ ہے۔ اگر بندہ نماز کے علاوہ بھی تلاوت کرتا ہے اور اس سے اگر خود کو تکلیف ہوتی ہے، گلا پھاڑ کر جو بندہ پڑھے گا تو خود کو تکلیف ہوگی یا دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے، تو پھر تلاوت بلند آواز سے نہیں کی جائے گی۔ بعض لوگ مسجد میں تلاوت کرتے ہیں، بلند آواز سے کرتے ہیں، اگر کوئی وہاں نماز پڑھ رہا ہے، تسبیح اذکار میں مصروف ہے، تو بلند آواز سے تلاوت کی کیسے اجازت ہو سکتی ہے؟ پھر ایک بات اور یہ بھی ہے کہ جب آپ بلند آواز سے تلاوت کرتے ہیں تو اگر کوئی وہاں سننے والا موجود ہے اور وہ نہیں سن رہا تو آپ کو بلند آواز سے تلاوت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو لوگوں کے لیے اس کا سننا ضروری ہو جاتا ہے۔ آپ بلند آواز سے پڑھ رہے ہیں اور کوئی نہیں سن رہا تو اس میں قرآن کی ایک طرح سے بے حرمتی ہوتی ہے، یہ انداز اختیار نہیں کیا جا سکتا، قرآن خوانی ہوتی ہے، لوگ سارے مل کر بلند آواز سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ بلند آواز سے جب پڑھا جائے گا اور حاضرین اگر موجود ہیں انہیں سننا پڑے گا اور وہ سارے پڑھ رہے ہیں، تو اس لیے وہاں آہستہ پڑھا جائے گا۔ قرآن خوانی کے اندر بالعموم ہمارے ہاں یہ غلطی بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے، بلکہ بعض اوقات تو مدارس کے بچے آئے ہوتے ہیں وہ بھی بلند آواز سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اب قاری صاحبان نے ان کی تربیت نہیں کی ہوتی، تو اس بنا پر یہ غلطی واقع ہو رہی ہوتی ہے۔ ایک استثناء علماء نے اس کا بیان کیا ہے کہ حفظ کی کلاس ہے اور بچے پڑھ رہے ہیں بلند آواز سے، تو وہ اصل میں تلاوت نہیں ہے، وہ ان کی تعلیم ہے، تو بطور تعلیم کے سارے مل کے بلند آواز سے پڑھیں یہ جائز ہیں، کیونکہ اگر وہ بلند آواز سے نہیں پڑھیں گے تو دہرائی کیسے ہوگی؟ تو وہ کلاس روم کا ماحول ایک جداگانہ بات ہے، اور جب قرآن پاک کو تلاوت کے لیے پڑھا جاتا ہے تو پھر وہاں تمام کے تمام جو آداب ہیں ان کا پورا کرنا بہت ضروری ہے۔ ناظرین محترم، آئیے بڑھتے ہیں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 111 کی طرف، اس کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے،
وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور یوں کہو سب خوبیاں اللہ کو جس نے اپنے لیے بچہ اختیار نہ فرمایا، اور بادشاہی میں کوئی اس کا شریک نہیں، اور کمزوری سے کوئی اس کا حمایتی نہیں، اور اس کی بڑائی بولنے کو تکبیر کہو۔ ناظرین محترم، اس آیت کو آیت عز بھی کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی عزت و جلالت کا بیان اس آیت مبارکہ میں موجود ہے۔ بنی عبد المطلب کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کا بچہ بولنے لگتا، اس عمر کو پہنچتا کہ جب بچہ بولنے لگتا ہے تو وہ یہی کلمات، یہی آیت مبارکہ اسے یاد کرواتے۔ کتنا پیارا کلام کیا گیا ہے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہو الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ کتنا پیارا کلام ہے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، فرما دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کی طرف وہ لوگ لائے جائیں گے جو ہر حال میں اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ الحمدللہ بہترین دعا ہے اور بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ ناظرین محترم، مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک 4 کلمات بہت پیارے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، یعنی زبان پر ہلکے ہیں، وزن میں بھاری ہیں، عظمت میں بلند تر ہیں۔ اللہ کا جو ذکر ہے یہ دلوں سے جو زنگ ہے اسے دور کرتا ہے، دلوں کی سیاہی کو دور کرتا ہے، بندے کو اللہ کے قریب کرتا ہے، بندے کے دل کے اندر جو وحشت، جو ویرانگی ہوتی ہے اس کو دور کر کے اسے نور سے منور کرتا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کا آغاز ہو رہا ہے الحمدللہ کہنے کے حکم سے۔ اور سورۃ مبارکہ کا آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، لفظ سبحان سے ہوا تھا، اور یہ اس سورۃ مبارکہ کی آخری آیت ہے، 111 نمبر آیت۔ اس کا آغاز حمد کا حکم دے کر ہو رہا ہے۔ پہلے حصے میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو فرمایا کہ اللہ کی حمد بیان کرو۔ بات یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام کی حیات طیبہ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو حضور علیہ السلام نیا لباس پہنے، جو دعا پڑھیں اس کا آغاز ہم سے ہو، الحمدللہ الذی کسانی، کھانا کھائیں تو اللہ کی حمد بیان کریں، جو نعمت ملے اس پر اللہ کی حمد بیان کریں۔ اللہ کی حمد بیان کرنا بندے کو تکبر سے بچاتا ہے، اللہ کی حمد بیان کرنا بندے کو گھمنڈ سے بچاتا ہے۔ بندہ اپنی ہر خوبی کو اللہ کی نعمت سمجھتا ہے، اور جب اللہ کی نعمت سمجھتا ہے تو خودداری کا، حیا کا، غیرت کا یہ تقاضا ہے کہ جس نے نعمت دی ہے اس کا شکر بجا لایا جائے۔ تو بندہ بعض اوقات اپنی تعریفیں کر رہا ہوتا ہے، میں نے یہ کر لیا، میں نے یہ کر لیا، میں یہاں تک پہنچ گیا، میں اپنی محنت کے بل بوتے پر پہنچا ہوں، حالانکہ اللہ کی توفیق سے پہنچا ہوتا ہے۔ اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہوتی تو کبھی یہاں تک نہ پہنچتا۔ تو جو نعمت ہمیں ملتی ہے وہ اللہ کے دیے سے ملتی ہے۔ تو یہ جو کلمات حمد ہیں یہ بندے کو عاجزی سکھاتے ہیں، انکساری سکھاتے ہیں، جھکنا سکھاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ابتدا میں بندوں کو جھکنے کی ترغیب دی کہ جب وہ اپنے منعم کا شکر بجا لائیں گے، اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے، یا اپنے اعضاء کے ذریعے یا اپنی زبان کے ذریعے اس کا شکر بجا لائیں گے، تو اپنی گھمنڈ سے،
اپنی بڑائی سے دور ہو جائیں گے، وہ اللہ ہی کو بڑا سمجھیں گے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے پھر اپنی صفات کو بیان فرمایا، یعنی صفات دو طرح کی ہیں، ایک صفات اثباتیہ اور دوسری صفات سلبیہ۔ یعنی بہت ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ ہم اللہ کی ذات سے ان کی نفی کرتے ہیں۔ فرمایا لم یتخذ ولدا، اللہ وہ ہے جس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ ناظرین محترم، یہ ایک بنیادی عقیدہ ہے، یہ یہود و نصارہ کی نفی ہے جو اللہ تعالیٰ کی اولاد کو مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اولاد نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ قدیم ہے، یعنی جب کچھ بھی نہیں تھا اس وقت بھی رب موجود تھا، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اگر اللہ کی اولاد مانی جائے تو اولاد والد کی جنس سے ہوتی ہے۔ ہم بندے جو ہیں وہ قدیم نہیں ہیں، اور اگر اللہ کی اولاد ہوتی اور وہ بھی قدیم ہوتی تو خدا کے سوا کوئی قدیم ہو نہیں سکتا، تو یہ کیسے ممکن تھا؟ ایک اور وجہ جو علماء نے بیان کی کہ اولاد اپنے والد کا جز ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اجزاء سے پاک ہے، وہ جسم سے پاک ہے، وہ شکل سے پاک ہے۔ جب بھی آپ شکل کا تصور لاتے ہیں، جیسے میں آپ کو نظر آ رہا ہوں، میری ایک باڈی ہے تو میرا ایک دائرہ ہے، میں محدود ہوں۔ اللہ رب العزت انسانی اوصاف سے پاک ہے۔ ہم اس کی ذات سے جسم کی نفی کرتے ہیں، کیونکہ جسم ہونا یہ بندوں کی خامی ہے، بندوں میں پایا جانے والا ایک عیب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ قرآن پاک میں بعض جگہوں پہ اعضاء کا تذکرہ ہے، تو وہ آیات متشابہات ہیں، مطلب ہاتھ سے مراد دست رحمت کو لیتے ہیں ہم۔ وجہ کا لفظ آیا ہے، تو وجہ کا لفظ یعنی وجہ بول کے پورا وجود مراد لیا جاتا ہے، ذات مراد لی جاتی ہے۔ یہ عربی کے اپنے الفاظ ہیں، لیکن ہم جب متشابہ لیتے ہیں تو ان کا جو ظاہری معنی ہے وہ معنی ہم مراد نہیں لے سکتے، اور نہ ہم لیتے ہیں، اور یہی اہل سنت کا مذہب ہے۔ اہل سنت نہ تو مجسمہ ہے اور نہ ہی اللہ کے لیے اعضاء کو ثابت کرتے ہیں۔ ہم اہل سنت ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے۔ ناظرین محترم، اللہ رب العزت کے متعلق دوسری بات کا تذکرہ ہوتا ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، ساری بادشاہی اللہ کی ہے، اور اللہ کی بادشاہی میں کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ نہ تو ایسا ہے کہ ملائکہ اس کے شریک ہوں، نہ ایسا ہے کہ کوئی نبی اس کا شریک ہو۔ اللہ کے سوا ہر ایک مخلوق ہے، اور مخلوق کے اندر یہ وسعت، یہ طاقت اور یہ شان اس کی نہیں ہو سکتی کہ وہ رب کا شریک ہو جائے۔ تو یہ جو ہم کلمہ بار بار پڑھتے ہیں، لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی بھی معبود نہیں ہے الا اللہ، مگر یہ کہ اللہ ہمارا حقیقی معبود ہے۔ رب کے سوا ہر ایک شریک کی ہم نفی کرتے ہیں، یعنی جن کو کفار اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ پہلے نفی ہوئی یہود کی، نصارہ کی، کہ وہ اللہ کے لیے بیٹا مانتے ہیں، اولاد مانتے ہیں، بیٹیاں مانتے ہیں، اور یہاں نفی ہو رہی ہے مشرکین مکہ کی کہ وہ اللہ کے لیے شریک مانتے ہیں۔ جو بت پرست ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہواؤں کا خدا کوئی اور ہے، بارش کا خدا کوئی اور ہے، رحمت کا خدا کوئی اور ہے، سزا کا خدا کوئی اور ہے۔ نہیں، اللہ کی اس بادشاہی میں کوئی اس کا شریک نہیں، وہ واحد اور یکتا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور اللہ کی جو عزت ہے، اللہ کی جو کبریائی ہے، اس عزت کے لیے اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے،
وہ اپنی ذات کے اعتبار سے اعلیٰ ہے، برتر ہے، بلند ہے، عظیم ہے۔ اور فرمایا گیا وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، تو اے لوگو تم اللہ کی بڑائی کو بیان کرو۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر تو اس آیت مبارکہ پر ہم عمل کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، حمد اور تکبیر یہ عبادت کے اہم ترین نکات ہیں۔ ہم نماز کا آغاز تکبیر سے کرتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے کہ خدا ہی ہے جو عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ یہ آیت اور اس آیت کا یہ حصہ تکبیر کہتے وقت ہمارے پیش نظر ہونا چاہیے کہ اللہ نے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ۔ لوگ افسر بنتے ہیں، لوگ بادشاہ بنتے ہیں، لوگ مختلف پوسٹوں پر بیٹھتے ہیں، کوئی نہ کوئی ان کو بٹھانے والا ہوتا ہے۔ انبیاء کو جو عزت ملی یہ اللہ نے دی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی خوبیاں، اس کی اچھائیاں، اس کی بلندی، اس کی برتری کسی کی دی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ کی جو صفات ہیں یہ ذاتی ہیں، کسی کی محتاج نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، بے شک اللہ بلند ہے، ساری بڑائیاں اسی کے لیے ہیں، ساری بلندیاں اسی کے لیے ہیں۔ تو یہ تصور ہونا چاہیے کہ رب جو ہے اس کی جو بڑائی ہے وہ اس بڑائی میں کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ جو تکبیر جو ہے اس سے ہمارے نماز کا آغاز ہوتا ہے، اور پھر ہم قیام کی حالت میں کھڑے ہو کر پہلے ثنا اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں، تعریف بھی حمد ہے، ثنا بھی حمد ہے، اور پھر لفظ حمد الحمدللہ رب العالمین۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر حمد کرنے کا بھی حکم دیا گیا، تکبیر کہنے کا بھی حکم دیا گیا۔ نماز کے اندر ہم تکبیر بھی کہتے ہیں اور ہم حمد بھی بیان کرتے ہیں۔ عبادت کے تین ہی حصے ہوتے ہیں۔ پہلا حصہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اعلیٰ درجے کی ذلت پر جا کر، یعنی خود کو گرانے کا جو مرحلہ ہے، یعنی ہم کھڑے ہوتے ہیں، کھڑا ہونا، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا عاجزی اور انکساری کا طریقہ ہے۔ رکوع کرنا، جھکنا عاجزی اور انکساری کا طریقہ ہے، اور پھر سر سجدے میں رکھ لینا، اس سے بڑھ کر عاجزی اور انکساری کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ یہی عبادت کی حقیقت ہے کہ اعلیٰ تزلزل اختیار کیا جائے معبود کی بارگاہ میں۔ ہم حیت کے اعتبار سے تعظیم یوں بجا لاتے ہیں، قیام کر کے، رکوع کر کے، سجدہ کر کے، اور اس کے بعد ہم اللہ کی تعریف بیان کر کے، اس کی بڑائی بیان کر کے، اس کے اوصاف بیان کر کے اپنی عبادت بجا لاتے ہیں، خواہ نماز کی صورت میں ہو، اذکار کی صورت میں ہو، تسبیحات کی صورت میں ہو۔ عبادت کے اندر یہ تین طرح کے جو حسن ہیں یہ ہمیشہ ہمیشہ پائے جائیں گے۔ ناظرین محترم، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، ہم اسلام پر زندہ رہیں، ایمان پر ہمیں موت نصیب ہو۔ جو باتیں ہم نے یہاں پر سیکھیں اللہ تعالیٰ ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔